حکومت تو بن گئی، یعنی کہ حکومت آج وزیر اعظم تو منتخب ہو گئے، پھر ساتھ ہی ان کا اوتھ بھی ہو گیا، اب کیبنٹ بھی فارمولیٹ ہو جائے گی، لیکن ایشو یہ ہے کہ کیا یہ حکومت جو اب تقریباً 1.5 سال کا عرصہ رہتا ہے وہ رہے گا، چلے گا، یا پہلے انتخابات ہونے ہیں؟ سب سے پہلے شاہ جی ذرا یہ بتائیے کہ یہ آپ کے نزدیک کیا پراسپیکٹس کیا ہیں کہ انتخابات اس سال ہو سکتے ہیں؟ چلے جو الیکشن کمیشن نے اگلے جنرل الیکشنز کے لیے جو ٹائم مانگا ہے 6-7 مہینے، فیئر انف آپ اس سے سمجھ بھی لیں، تو کیا سوچ کیا ہے کم از کم پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کہ ابھی سلسلہ چلتا رہے یا بس اسی عرصے میں الیکٹورل ریفارمز کر کے اور سال کے اینڈ تک الیکشن کروانے؟ دیکھیں، بہتر تو یہی ہوگا کہ الیکشنز ہوں، الیکشن ریفارمز ہوں، دیگر جو قانون سازیاں ہیں وہ ہو جائیں، لیکن یہ جو تھے آپ نے دیکھ لیا، یہ تو انوکھے لاڈلے تھے نا، یہ تو کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جو آئین کے تحت چیزیں ہیں ان کو کتنا ڈیلے کیا، کھینچ رہے تھے، پہلے کہہ رہے تھے کہ نو کانفیڈنس لا کے دکھاؤ، پھر جب آ گئی تو پھر چھپنے لگے، اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ خان صاحب سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح چمٹ جائیں گے کرسی سے، اور جس طرح انہوں نے بہت ساری تعویلیں شروع کی۔ یہ آج پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں ان کا دیکھ لیں، نارمز ہوتی ہیں کچھ، جو بھی عہدہ ہو، جو بھی اسٹیٹس ہے، اس کے کچھ طریقہ کار ہوتا ہے، اب اس سے بھی ہٹ جاتے ہیں، تو یہ آج ہو رہا ہے، جو چیزیں سب دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ جی دیکھیں، اگر استعفے دینے تھے تو شاہ محمود صاحب کو فارم کیوں بھرایا گیا؟ کیا وجہ ہوئی کہ بعد میں کون سی سوچ آئی، کس نے مشورہ دیا کہ جی اب یہ ریزائن کر دیں؟ دیکھیں، وہ جو الیکشن کمیشن نے کہا تھا وہ تو اس وجہ سے کہ وہ سینسز ہونے تھے ڈیجیٹل، اور پھر وہ نئی حلقہ بندیاں ہونی تھیں، ڈیلیمیٹیشنز ہونی تھیں، پھر وہ الیکشن کا انہوں نے کہا، لیکن یہ جو بائی الیکشنز ہیں یہ تو اس پہ ہوں گے اور ہو جائیں گے، اور آپ دیکھ لیں گے کہ بائی الیکشنز میں جو دعویٰ کر رہے ہیں خان صاحب وہ سامنے آ جائے گا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا۔ بٹ شاہ جی، یہ جو کل اتنا بڑا مجمع نکلا عمران خان صاحب کے حق میں، لوگ نکلے، پورے پاکستان میں نکلے، کو کوئی اہمیت دے ہی نہیں رہے، لوگ نکلے، اور آپ یقین کیجئے کچھ لوگ والنٹیرلی بھی لوگوں نے رابطہ کیا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نکل آئے ہیں باہر، چاہے وہ اسلام آباد ہو، چاہے وہ کراچی ہو اور دیگر شہر ہوں، تو آپ اسے ڈسریگارڈ تو نہیں کر سکتے کہ لوگ تو بہت بڑی تعداد میں نکلے عمران خان صاحب کے حق میں نکلے۔ اس میں جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ کل بہت ساری جگہوں پہ بڑے ان کے اجتماعات تھے، وہ ظاہر ہے سب نے مل کے، جو بھی ان کے ایم پی اے، ایم این ایز یا وہاں کے لوگ ہیں، انہوں نے مل کے سب کو اکٹھا کیا اور اس طرح کے شو کیے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں تھوڑے دنوں کے لیے ہیں۔ جب یہ دیکھیں، یہ نیریٹو جو انہوں نے بنایا آ کے، وہ حافظ آباد والے جلسے میں یورپی یونین کی بات کی تو لوگوں میں جوش و خروش دیکھا، پھر ان کو کسی نے کہا کہ ایک نئی چیز بناتے ہیں، وہ جو لیٹر شیٹر والی بات آئی، اور پھر وہ ایک دم امریکہ پہ چلے گئے، ان کے دوسرا تو کوئی نہیں بولتا۔ کبھی شاہ محمود قریشی صاحب بات کریں نا اسمبلی کے فلور پہ یا آپ کے پروگراموں میں کہ امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائیں نا آکے، آپ انہیں کیوں سارے ٹرول کرتے رہتے ہیں کہ امریکہ مرد آباد کے نعرے لگائیں شاہ محمود قریشی صاحب؟ آپ لوگوں نے ٹرول کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جی مجھے وہاں کی سازش سے ہٹایا گیا، اپنے ہی ایمبیسڈر سے ایک سیلف جنریٹڈ ایک وہ تار منگوایا، پھر اس میں بھی ٹیمپرنگ کی گئی، اور پھر یہ ساری کہانی سامنے۔ میں بالکل اس بات کے لیے میں بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ جس طرح کا کمیشن بنانا چاہیے، یہ صاف ہونی چاہیے بات کہ آیا یہ کیا ہے، اور پھر یہ جو اتنی یہاں پہ مہنگائی ہوئی، تاریخی مہنگائی، تاریخی بے روزگاری، تاریخی بدعنوانی، کیا وہ بھی اسی سازش کا حصہ ہے؟ وہ تو ان کی اپنی نااہلی ہے۔ کس نے انہیں کہا تھا کہ سستی ویٹ جو ہے اس کو آپ ایکسپورٹ کر دیں اور بعد میں مہنگی امپورٹ کر دیں؟ چینی میں یہ ہوا، دوائیوں میں یہ ہوا، ایل این جی میں یہ ہوا، آئل کی اس میں ہوا، ڈالر کو دیکھ لیں کہاں پہ پہنچا ہے۔ یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہم نے بڑا کچھ کیا، ان کے 3 سال 7 ماہ 22 دن میں وہ کچھ ہوا ہے جو 71 سال میں نہیں ہوا۔ جو قرضے دیکھ لیں، آج جو میاں صاحب نے بھی کہا، یہ تو حقیقت ہے نا، 25,000 ارب روپے تھے، ان کے اس عرصے میں وہ 45,000 ارب ہو گئے، 20,000 ارب سے زیادہ انہوں نے قرضے لیے۔ پھر آپ جو ایک بجلی کا جو یونٹ ہے وہ دیکھ لیں کہ 8 روپے تک پہنچا تھا،
وہ آج کہاں پہ پہنچا ہے. بٹ ویسے شاہ جی ایک بات میں آپ کو بتاؤں, آپ بھی بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. شاہ جی ایک بات, ان کی نااہلی ہے سر بالکل, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ آپ 2008 سے جب گیلانی صاحب وزیر اعظم کے طور پر الیکٹ ہوئے, پھر میاں نواز شریف ہوئے, پھر عمران خان صاحب ہوئے, اب پھر شہباز شریف صاحب ہوئے ہیں, آپ ان سارے وزرائے اعظم کی پہلی سپیچ الیکٹ ہونے کے بعد نکال لیجئے, ہر کسی نے کہا ملک کے بہت برے حالات ہیں, قرضے دیکھے کتنے بڑھ گئے ہیں, بیڑا غرق ہو گیا, لٹیا ڈوب گئی اور بڑے برے حالات ہیں. تو یہ تو ایک بدترین ایک ایشو رہا ہے. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ قرضوں کی بات کرتے تھے, قرضے بہت بڑھ گئے ہیں, لیکن مجھے ذرا تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ سوال ہے کہ کیا اس متحدہ اپوزیشن اور اب اس متحدہ حکومت کی نظر میں یہ ہے کہ صدر پاکستان یہی رہیں, یا ان کے مواخذے کے حوالے سے بھی کوئی سوچ ہے اس پورے کولیشن کے اندر؟ خیر سے سمائل دی ہے انہوں نے, جو آواز مجھ تک کی صرف پہنچی ہے, جس کا مطلب خیر سے بہت جلد یہ بھی گھر جانے والے ہیں. اور وہ انہوں نے سٹارٹ آج ہی دکھا دیا اپنا. اگر ان کو گریز دکھاتے تو میں بھی کچھ مزید دن رہ پاتے, لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ آج انہوں نے کیا دکھایا ہے, جو بھی ایک طریقہ کار ہے. تو انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی گھر چلے جائیں گے انشاءاللہ. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو صدر بنا رہے ہیں آپ پہ؟ یہ لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا جی, جو بھی ہوگا. میں نے کہا بہت سے لوگ شاید وہ جاننا چاہ رہے ہیں نا, لوگوں میں ایک اضطراب بھی پایا جاتا ہے کہ زرداری صاحب بن رہے ہیں دوبارہ صدر, یا کوئی آپ کی جماعت سے اور آ رہا ہے, یا جناب مولانا فضل الرحمان صاحب آ رہے ہیں. تو لوگ ذرا پوچھنا چاہ رہے ہیں, آپ بہت سی باتیں نہیں شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اس وقت, تو ٹھیک ہے شاہ جی, لیکن کار آپ زیادتی رہے ہیں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں میاں جاوید لطیف صاحب سے یہ باتیں نکلوا سکوں. لیکن سب سے پہلی بات, میاں جاوید لطیف صاحب مجھے یہ بتا دیں, سر دسمبر گزر گیا, جنوری گزر گیا, جناب نے بڑی تاریخیں دی, مجھ غریب کے آگے دی, اب بتائیں میاں نواز شریف صاحب کب تشریف لا رہے ہیں؟ اور پتہ یہ چلا ہے کہ وہ کی سعادت حاصل کرتے ہوئے پاکستان تشریف لائیں گے, تو کب تشریف لا رہے ہیں؟ تو پتہ سارا آپ کو ہے, تو میں نے کی پتہ ہے سر, میں تھوڑے کو پوچھ رہے ہیں. مگر میں اگر منیب اجازت دیں تو 2-3 میں بڑے سنجیدہ ایشو ہیں, اگر اجازت دے دیں تو. دیکھیں آج جو عمران خان صاحب کے جو ٹائیگر اور بریگیڈ ہے نا, جو سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر پہ, یا جو تقاریر میں بیانیہ بنایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بڑی سازش ہو گئی. سازش اس کو نہیں کہتے. سازش اس وقت ہوتی ہے جب مختلف جیپیں آتی ہیں اور بندوق کی نوک پہ منتخب وزیر اعظم کو اٹھا کر لے جاتی ہیں, اور کوئی منتخب وزیر اعظم پھانسی چڑھ جاتا ہے اور کوئی جلا وطن ہو جاتا ہے. سازشیں اس طرح نہیں ہوتی کہ غیر آئینی حکومت کو آئینی طریقے سے ہٹایا جائے. ٹھیک ہے. سازش جو ہوئی ہے اس کے نتیجے میں 2 چیزیں کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں اگلے دنوں میں جو گرفتاریاں ہوں گی, میں دیانتداری سے منیب فروغ کے پروگرام میں یہ کہہ رہا ہوں, اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. جس نے جو بویا ہے, جو آئین کو توڑا ہے, جو کرپشن کی ہے, جو ملکی راز جس پر اوتھ دیا ہوتا ہے اس کو توڑا ہے, اس پر قانون اپنا راستہ بنا رہا ہے اور کچھ لوگ دھر لیے جائیں گے. اب ایک میں بات اور کہنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کو ایک تو الیکشن ریفارمز لا کر, اور دوسرا سازش اور آئین توڑنا جب جب ٹوٹا اور جب جب سازشیں ہوئیں, اس سازش بقول ان کے اس کے علاوہ بھی, ٹھیک ہے, اس کو وہ کمیشن بے نقاب کرے. ٹھیک ہے جی, پبلک کرے کہ پاکستان کے خلاف کب کب سازش ہوئی اور اس کا خمیازہ کس صاحب یہ پوائنٹ آ گیا. سر میاں نواز شریف صاحب کا بتا دیں. سر وہ یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا, جناب نے پہلے بھی فرمایا, میاں نواز شریف صاحب کا بتا دیں, نویں تاریخ دے دو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اچھا تینوں حوصلہ رہے گا؟ نہیں میرے تو حوصلہ ہے, میں تو لاہور بیٹھے ہیں, پٹھی صاحب نے نہ کچھ ہو جائے. اچھا پھر سن لیں جی کہ نواز شریف انشاءاللہ بفضل باری تعالی اس کا کرم فضل رحم رہے تو نواز شریف عید کے فوری بعد پاکستان انشاءاللہ آ رہے ہیں. اچھا چلیں, بالکل. اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہم قانون کو اور عدالتوں کے فیصلوں کو, عدالتی
جو اب تک سزائیں ہیں ان کو فیس بھی کریں گے، ٹھیک ہے۔ مگر خواہش صرف یہ ہے کہ کوئی لاڈلا نہ ہو اور کسی پر ظلم نہ ہو۔ اچھا، یعنی کہ ڈاکٹر سے پھر ڈاکٹر نے اجازت دے دی ہے فائنلی میاں صاحب کو آنے کی؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آج کل پاکستان کے ڈاکٹر صحیح علاج کر رہے ہیں اور کوئی وبا نہیں ہے، تو یقیناً پھر اگر وبا کوئی نہیں ہے پاکستان کے اندر تو ڈاکٹر بہتر علاج کر سکتے ہیں۔ نہیں، یہ بڑی دلچسپ، بہت دلچسپ